آج میں نے آپ کو بتایا نا بھائی، جو حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے بندہ، تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی میں یہ جو احرام باندھ رہا ہوں، یہ میری احرام باندھنے کی نیت کیا ہے کہ اس احرام سے میں حج ادا کروں گا، یا یہ جو میرا احرام ہے اس سے میں کیا ہوں، عمرہ ادا کروں گا۔ تو یہ نیت بھی ہوتی ہے، جو آپ نیت کر کے باندھیں گے وہی کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حج کے احرام کی نیت کر کے باندھے اور کرے عمرہ، تو یہ صحیح نہیں ہے، یا عمرے کی نیت کر کے اور آپ کریں حج، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس نیت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری قوم میں یعنی یمن میں بھیجا، اور اس کے بعد میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور بطحا میں فروکس تھے، اور مجھ سے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ بتاؤ تم نے کس کا احرام باندھا ہے، حج کا باندھا ہے یا عمرے کا باندھا ہے؟ تو اس صحابی رسول نے کیا فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا ہے اسی کا احرام باندھا ہے جس کا آپ نے احرام باندھا ہے۔ کیا ہے؟ اسی کا احرام باندھا ہے جس کا آپ نے باندھا۔ پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تمہارے پاس ہڈی یعنی قربانی کا جانور ہے؟ تو میں نے عرض کیا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بیت اللہ کا طواف کرو۔ پس میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اب کیا ہے تم اپنا احرام کھول دو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ یہ کیا تھا؟ احرام کھول دو۔ اور میں پھر اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا جس نے مجھے کنگھا کیا اور میرا سر دھلایا، اور حضرت سیدنا اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اگر ہم کتاب اللہ کو لیں تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اپنا حج و عمرہ پورا کرو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیتے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک قربانی نہیں کی تو احرام نہیں کھولا۔ یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عمرہ ادا کرنا ہے تو ادا ہوتا ہے تو اس کے الگ الگ احکام آتے ہیں، اور اگر کوئی حج ادا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ الگ احکامات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی دین کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب